میں درگاہ کے باہر بھیک مانگتا تھا۔ ایک دن ایک امیر عورت گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنا ہیرو کا ہار گرا گئی۔ میں نے اٹھا لیا۔ میرے ساتھیوں نے کہا بیچ کر امیر ہو جاؤ، مگر میں بھاگتا ہوا گاڑی کے پیچھے گیا اور ہار واپس کر دیا۔ عورت نے مجھے دھتکار دیا کہ تم نے چوری کیا ہوگا۔ میں چپ چاپ واپس آ گیا۔ اگلے دن پولیس کی گاڑیاں میری جھونپڑی کے باہر رکی۔ میں ڈر گیا، لیکن گاڑی سے وہی عورت اور اس کا شوہر اترے اور شوہر نے آتے ہی مجھے گلے لگا لیا اور ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے۔ زندگی کے نشیب و فراز بھی کتنے عجیب و حیران کن ہوتے ہیں کہ کبھی انسان کو آسمان کی بلندیوں پر بٹھا دیتے ہیں اور کبھی زمین کی خاک چاٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور پھر انسان اپنی ہی نظروں میں اتنا گر جاتا ہے کہ اسے اپنا وجود بھی ایک بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ میرا نام عابد ہے، اور آج میری پہچان صرف ایک فقیر، ایک بھکاری اور ایک مانگنے والے کی ہے، جو اس شہر کی سب سے بڑی اور مشہور درگاہ کے مرکزی دروازے کے باہر ایک کونے میں پھٹی پرانی بوری بچھا کر بیٹھتا ہے اور آنے جانے والوں کے سامنے اپنا کشکول پھیلا کر خیرات کا طلبگار ہوتا ہے۔ میرے جسم پر موجود لباس، جسے اب لباس کہنا شاید اس لفظ کی توہین ہوگی، محض چیتھڑوں کا ایک مجموعہ ہے جو میری برہنگی کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ میرے بالوں میں دھول اور مٹی اٹی ہوئی ہے، اور چہرے پر جھریاں نہیں بلکہ زمانے کے ستم کی لکیریں ہیں، جو دیکھنے والوں کو شاید صرف گندگی اور غلاظت دکھائی دیتی ہیں، مگر ان کے پیچھے چھپی ہوئی داستان کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ درگاہ کا ماحول ہمیشہ کی طرح آج بھی زائرین کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف عقیدت مندوں کا رش تھا جو اپنی منتیں اور مرادیں لے کر یہاں آئے تھے۔ گلاب کی پتیوں اور اگربتیوں کی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی، اور فضا میں نعمتوں اور قوالیوں کی نعتیں گونج رہی تھی جو روح کو گرما رہی تھی۔ مگر میرے لیے اس خوشبوری نوازوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ میرے پیٹ کی آگ اس روحانی ماحول پر حاوی تھی۔ بھوکی کہہ کے ایسی حقیقت ہے جو انسان سے اس کا ایمان، اس کی خودداری اور اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک چھین لیتی ہے۔ جب انتڑیاں کل ہو اللہ پڑھ رہی ہوں تو انسان کو دنیا کی کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ میں صبح سویرے یہاں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور زمین کی تپش میرے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ فرش کے پتھر اتنے گرم ہو چکے تھے کہ ان پر ننگے پاؤں چلنا محال تھا، مگر میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے مجھے 2 وقت کی روٹی کی امید تھی۔ میرے ارد گرد اور بھی بہت سے فقیر بیٹھے تھے، جن میں سے کچھ پیدائشی پیشہ ور تھے اور کچھ میری طرح گردش ایام کے ستائے ہوئے تھے۔ ہم سب کا ایک ہی مقصد تھا، کسی طرح سامنے سے گزرنے والے امیر زادوں کے دل میں رحم پیدا ہو اور وہ اپنی جیب سے چند سکے یا نوٹ نکال کر ہمارے کشکول میں ڈال دیں۔ میں سارا دن سر جھکائے بیٹھا رہتا اور صرف اسی وقت نظر اٹھاتا جب کوئی گاڑی رکتی یا کوئی بڑا قافلہ دیکھتا۔ لوگوں کے رویے بھی عجیب تھے، کوئی ہمیں حقارت سے دیکھتا اور ناک پر رومال رکھ لیتا جیسے ہم کوئی گندگی کے ڈھیر ہوں، کوئی ہمدردی سے دیکھتا مگر آگے بڑھ جاتا، اور کوئی اللہ کے نام پر کچھ دے دیتا، مگر دیتے وقت ان کی آنکھوں میں جو تکبر اور احسان ہوتا وہ میرے دل کو چھلنی کر دیتا۔ میں اکثر سوچتا کہ یہ وہی ہاتھ ہے جو کبھی دوسروں کو دینے کے لیے اٹھتے تھے، آج لینے کے لیے پھیلے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ علم کی شمع روشن کرنے میں گزارا تھا۔ میں نے کتابوں سے محبت کی تھی، میں نے لفظوں کی حرمت کو پہچانا تھا۔ میں ایک استاد تھا جو بچوں کو اخلاقیات اور دیانت کا درس دیتا تھا، مگر وقت کے ظالم پہیے نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں میرا علم، میرا ہنر اور میری قابلیت سب کچھ اس پیٹ کے بھوک کے سامنے ہار گئی تھی۔ درگاہ کے باہر گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی، بڑی بڑی چمکدار گاڑیاں جن میں بیٹھے ہوئے لوگ شاید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ باہر دھوپ کی شدت کتنی ہے۔ ان گاڑیوں کے شیشے بند ہوتے اور اندر کی ٹھنڈک انہیں باہر کی دنیا کی تپش سے محفوظ رکھتی۔ میں اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور پانی کی پیاس کو دبانے کی کوشش کرتا۔ میرے برابر میں بیٹھا ہوا ایک اور بھکاری جس کا نام رمو تھا مجھے کوہنی مار کر بولا کہ آج کمائی بہت کم ہوئی ہے، لگتا ہے آج رات پھر بھوکا سونا پڑے گا۔
میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میرے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ میں بس خاموشی سے درگاہ کے سبز گنبد کو دیکھ رہا تھا اور اپنے رب سے شکوہ گنا تھا کہ آخر میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ کیا میری باقی زندگی اسی طرح فٹ پاتھ پر لوگوں کے دھکے کھاتے ہوئے گزرے گی؟ کیا میں کبھی دوبارہ عزت کی روٹی نہیں کھا سکوں گا؟ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک درگاہ کے گیٹ کے بالکل سامنے ایک انتہائی قیمتی اور شاندار سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ یہ گاڑی اتنی صاف اور چمکدار تھی کہ اس میں درگاہ کا عکس نظر آ رہا تھا اور سورج کی کرنیں اس کی سطح سے ٹکرا کر آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی آس پاس بیٹھے ہوئے تمام فقیروں میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سب کی نظریں اس گاڑی پر جم گئیں کیونکہ ہم جانتے تھے ایسی گاڑیوں میں آنے والے لوگ اکثر بڑی خیرات کرتے ہیں یا پھر لنگر تقسیم کرتے ہیں۔ رمو نے مجھے پھر کوہنی ماری اور کہا کہ تیار ہو جا عابد میاں، لگتا ہے کوئی بڑی آسامی آئی ہے، شاید آج کی دہاڑی لگ جائے۔ میں نے بے دلی سے اپنا کشکول سیدھا کیا اور گاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ گاڑی کا ملازم ڈرائیور تیزی سے باہر نکلا اور اس نے انتہائی ادب سے پچھلا دروازہ کھولا۔ گاڑی کے اندر سے خوش لباس اور امیر کبیر جوڑا باہر نکلا۔ مرد نے قیمتی سفید سوٹ پہن رکھا تھا اور آنکھوں پر کالا چشمہ تھا، جبکہ عورت انتہائی قیمتی لباس میں ملبوس تھی اور اس کے زیورات دھوپ میں چمک رہے تھے۔ اس نے اپنے چہرے پر نقاب نہیں کیا ہوا تھا مگر اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ عورت بہت جلدی میں لگ رہی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور اور تمکنت تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کچھ کہا اور پھر اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی درگاہ کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کے پیچھے ان کا ملازم بھی چل پڑا جس کے ہاتھوں میں پھولوں کی ٹوکریاں اور مٹھائی کے ڈبے تھے۔ وہ شاید کوئی بڑی منت مانگنے یا پوری کرنے آئے تھے۔ فقیروں نے آوازیں لگانا شروع کر دی، اللہ کے نام پر دے جاؤ، بابا مولا خوش رکھے گا، جوڑی سلامت رہے گی۔ مگر اس جوڑے نے کسی کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ سیدھے چلتے گئے جیسے ہم ان کے لیے وجود ہی نہ رکھتے ہوں۔ میں بھی خاموش بیٹھا رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ایسے لوگ اگر دینے پر آئیں تو خود دے دیتے ہیں، مانگنے سے ان کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ وہ عورت جب بالکل قریب سے گزری تو اس کی خوشبو، قیمتی عطر کی خوشبو نے میرے نتنوں کو چھوا۔ یہ خوشبو مجھے میرے ماضی کے دریچوں میں لے گئی جب بھی میں بھی ایسے ہی معطر ماحول میں رہتا تھا، مگر میں نے فوراً اپنے خیالات کو جھٹک دیا کیونکہ ماضی کو یاد کرنا اب صرف تکلیف دیتا تھا۔ عورت تیزی سے چل رہی تھی اور شاید اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اچانک اس کے گلے میں موجود ایک بھاری اور قیمتی ہیروں کا ہار اس کے لباس میں الجھایا، شاید اس کا لاک ڈھیلا تھا۔ ایک ہلکی سی جھنکار ہوئی جو شاید شور میں کسی اور کو سنائی نہیں دی، مگر میری سماعتیں جو خاموش سننے کی عادت تھی انہوں نے اس آواز کو پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہار اس کی گردن سے پھسل کر زمین پر گر گیا ہے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ خود عورت کو بھی پتہ نہ چلا اور نہ ہی اس کے شوہر یا کسی ملازم نے دیکھا۔ وہ لوگ آگے بڑھتے گئے اور بھیڑ میں گم ہو گئے۔ ہار گرتے ہی میری نظر اس پر جم گئی۔ وہ کوئی معمولی ہار نہیں تھا بلکہ ہیروں اور سونے کا ایک ہار تھا جو دوپہر کی دھوپ میں اس گندگی اور مٹی کے درمیان ایسے چمک رہا تھا جیسے کوئلے کی کان میں ہیرا چمکتا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میرے آس پاس بیٹھے ہوئے فقیروں کا دھیان گاڑی اور لوگوں کی طرف تھا۔ کسی نے زمین پر پڑی اس قیمتی چیز کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں سکتے میں آ گیا، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ پھر ایک انجانی قوت نے مجھے متحرک کیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کیا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اطمینان ہو گیا کہ کسی کی نظر مجھ پر نہیں ہے تو میں نے اپنی پرانی چادر کو کھینچ کر اپنے آگے کیا اور رنگتے ہوئے اس جگہ تک پہنچا جہاں وہ ہار پڑا تھا۔ میں نے پھرتی سے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ بڑھایا اور اس ہار کو مٹھی میں دبا لیا۔ ہار کی ٹھنڈک میرے ہاتھ میں عجیب سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اسے فوراً اپنی واسکٹ کے اندرونی جیب میں چھپا لیا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ اس کی آواز ساتھ بیٹھے رموں کو سنائی نہ دے جائے۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا اور حلق خشک ہو گیا تھا۔ میں نے جیب کے اوپر سے اس ہار کو ٹٹولا۔ وہ وہیں تھا، ایک ٹھوس حقیقت بن کر میرے سامنے موجود تھا۔ میرے ذہن میں آندھیاں چلنے لگی۔ شیطان نے فوراً میرے کان میں سرگوشیاں شروع کر دی۔ عابد تیری قسمت جاگ گئی ہے، یہ خدا کا انعام ہے، دیکھ تیری دعائیں قبول ہو گئی۔ یہ ہار لاکھوں نہیں کروڑوں کا ہوگا، اس میں جوڑے ہیرے اصلی لگ رہے ہیں، اسے بیچ کر تیری ذلت کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکتا ہے۔
تو ایک اچھا گھر لے سکتا ہے، اچھا کھانا کھا سکتا ہے، اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، تو جب کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ یہ لوگ امیر ہیں، انہیں کیا فرق پڑے گا اگر ان کا ایک ہار گم ہو جائے؟ ان کے پاس تو ایسے ہزاروں ہوں گے، ان کے لیے یہ کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہے۔ مگر تیرے پاس تو کفن خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو کیوں سوچ رہا ہے؟ رکھ لے اسے، چپ چاپ یہاں سے اٹھ اور کسی دوسرے شہر چلا جا، جہاں تجھے کوئی بھی نہ پہچانے، جہاں تو اپنی نئی زندگی شروع کر سکے۔ یہ سوچ کر میرے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ مجھے لگا کہ میرے دکھوں کا مداوع ہو گیا ہے۔ میں نے تصور میں اپنی بدلی ہوئی زندگی کا نقشہ کھینچ لیا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک صاف ستھرے بستر پر سو رہا ہوں، میرے سامنے انواع اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہیں، لوگ مجھے عزت سے سلام کر رہے ہیں، اور میں درگاہ کے باہر نہیں بلکہ درگاہ کے اندر ایک مخیر شخص کی حیثیت سے جا رہا ہوں۔ یہ خیال اتنا دلکش تھا کہ میں نے اپنی جیب پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید مضبوطی سے دبا لیا، جیسے میں اپنی قسمت کو مٹھی میں قید کر رہا ہوں۔ مگر پھر اچانک میرے اندر سے ایک اور آواز ابھری، ایک مدھم اور مگر مضبوط آواز۔ یہ میرے ضمیر کی آواز تھی، یہ اس تربیت کی آواز تھی جو میں نے اپنے استاذہ اور والدین سے پائی تھی، یہ اس علم کی آواز تھی جو میں نے دوسروں کو بانٹا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی عابدی چوری ہے، یہ حرام ہے، یہ نشانی ہے کیا؟ یہ تیرا حق نہیں ہے، یہ امانت ہے، اور امانت بھی خیانت منافق کی نشانی ہے۔ کیا تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے جہنم کی آگ خریدے گا؟ کیا تو اس گناہ کے بوجھ کے ساتھ سکون سے جی سکے گا؟ جس علم نے تجھے دیانت اور سچائی کا درس دیا تھا، کہ آج تو اسی میں علم کو چند پتھروں کے اس بیچ دے گا۔ میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ ایک طرف غربت اور بھوک کا ازدہ تھا جو مجھے نگلنے کے لیے تیار تھا، اور دوسری طرف میرے اصول اور میرا ایمان تھا۔ شیطان مجھے بار بار ورگلا رہا تھا کہ دیکھیے، موقع بار بار نہیں ملتا۔ دنیا میں کون ایماندار ہے؟ سب چور ہیں، امیر غریب کا خون چوستے ہیں۔ یہ عورت بھی شاید کسی غریب کا حق مار کر اتنی امیر ہوئی ہوگی۔ اگر تو نے ان کا ایک بھار رکھ لیا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ تو ایک استاد رہا ہے، تو نے بچوں کو سچائی کا سبق پڑھایا ہے۔ اگر آج تو خود چور بن گیا تو تیری ساری زندگی کی ریاضت مٹی میں مل جائے گی، اور اگر کل کے دن، قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا، عابد میں نے تجھے آزمایا تھا اور تو ناکام ہو گیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیا میں کہوں گا کہ مجھے بھوک لگی تھی؟ بھوک تو انبیاء کو بھی لگی تھی، مگر انہوں نے کبھی اصول نہیں توڑے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی تھی اور گہرے سانس لینے لگی۔ میرے ہاتھ اب بھی جیب پر تھے جہاں وہ ہار موجود تھا۔ وہ ہار اب مجھے سانپ کی طرح لگ رہا تھا جو مجھے ڈسنے کے لیے تیار تھا۔ کافی دیر تک میں اسی ذہنی جنگ میں مبتلا رہا، کبھی میں سوچتا کہ اسے رکھ لوں اور کبھی سوچتا کہ واپس کر دوں۔ درگاہ کے اندر سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آواز نے میرے وجود میں ایک جھرجھری پیدا کر دی۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے مجھے دیکھ لیا ہو، وہ میرے دل کے حال سے واقف ہو۔ وہ جانتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مگر وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں امتحان میں ہوں۔ یہ آزمائش ہے میری، یہ میرے صبر اور میرے ایمان کی کسوٹی ہے، اور اگر میں نے یہ ہار رکھ لیا تو میں شاید دنیا میں سکون پا لوں، مگر میری روح ہمیشہ بے چین رہے گی۔ مجھے ہر آہٹ پر ڈر لگے گا کہ کہیں کوئی مجھے پکڑنے نہ آ جائے۔ میں چور کی طرح زندگی گزاروں گا اور چور کی طرح مروں گا، لیکن اگر میں نے یہ واپس کر دیا تو شاید میرے حالات نہ بدلے، مگر میرا ضمیر مطمئن ہوگا۔ میں سر اٹھا کر چل سکوں گا، میرے تن پر چاہے چیتڑے ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا، نہیں، میں یہ ہار نہیں رکھ سکتا۔ میں غریب ضرور ہوں مگر چور نہیں ہوں۔ میں بھوکا مر سکتا ہوں مگر حرام کا لقمہ اپنے حلق سے نہیں اتار سکتا۔ یہ ہار جس کا ہے اسے واپس ملنا چاہیے۔ شاید یہ ہار اس عورت کے لیے بہت قیمتی ہو، شاید اس کے ساتھ اس کی کوئی جذباتی وابستگی ہو، شاید یہ اس کی ماں کی نشانی ہو۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کی چیز پر قبضہ کروں اور کسی کو تکلیف کا باعث بنوں۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، میری ٹانگیں کمزور ہو گئیں اور گھٹنوں میں درد تھا۔ بھوک کی وجہ سے سر چکرا رہا تھا، مگر میرے ارادے بھی اب جان آ گئی تھی۔ میں نے رمو کی طرف دیکھا جو ابھی تک آنے جانے والوں کو آوازیں لگا رہا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ مجھے یہ ہار واپس نہیں کرنے دے گا، یا شاید مجھ سے چھین لے اور پھر خود مصیبت میں پھنس جائے، یا شاید وہ شور مچا دے اور لوگ مجھے چور سمجھ کر مارنا شروع کر دے۔ میں چپکے سے اٹھا اور اپنی چادر جھاڑتا ہوا درگاہ کے گیٹ کی طرف بڑھا۔
میرا انداز ایسا تھا جیسے میں کسی ضرورت کے تحت اٹھا ہوں۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ وہ جوڑا کہاں ہے۔ وہ لوگ کافی دیر پہلے اندر گئے تھے اور اب تک شاید واپس آ رہے ہوں گے، یا شاید ابھی اندر ہی ہوں گے۔ میں گیٹ کے پاس ایک ستون کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا۔ میرا دل ابھی ڈگمگا رہا تھا۔ شیطان ابھی بھی پوری طاقت سے حملہ کر رہا تھا کہ پاگل مت بن، واپس چلا جا، یا تیری بے وقوفی ہے، تو پچھتائے گا۔ مگر میں نے استغفار کا ورد شروع کر دیا اور اپنے پاؤں جمائے رکھے۔ سورج اب ڈھل رہا تھا اور سائے لمبے ہو رہے تھے۔ میرا انتظار طویل ہوتا جا رہا تھا مگر میں وہی جمع رہا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے وہی جوڑا درگاہ سے باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ عورت اب بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنی گردن پر ہاتھ لگا رہی تھی اور اپنے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور ان کی چال میں کس اضطراب تھا۔ وہ یقیناً ہار کے گم ہونے کا احساس کر چکے تھے اور اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ زمین پر نظریں جمائے ہوئے اسی راستے پر واپس آ رہے تھے جہاں سے وہ گزرے تھے۔ ان کا ملازم بھی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور لوگوں کے پیروں میں جھانک رہا تھا۔ وہ عورت تقریباً روحان سی ہو رہی تھی اور اس کا شوہر اسے دلاسا دے رہا تھا، مگر اس کے اپنے ماتھے پر بھی فکر کی لکیریں تھیں۔ یہ وہی لمحہ تھا جب مجھے اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ میں ستون کی اوٹ سے باہر نکلا اور ان کی طرف بڑھا۔ میرے قدموں میں لغزش تھی مگر میرا سر اونچا تھا۔ حالانکہ میں ایک بھکاری تھا مگر اس وقت میں ایک امانت دار کے روپ میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنی گاڑی کے پاس پہنچ کر رک گئے ہیں اور ملازم گاڑی کی سیٹوں کے نیچے جھانک رہا ہے۔ شاید انہیں امید تھی کہ باہر ہار گاڑی میں گرا ہوگا، یا شاید وہ آخری بار تسلی کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ہمت مجتمع کی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کے قریب پہنچا۔ میری حالت خستہ تھی، کپڑے میلے تھے اور بدن سے پسینے کی بو آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے قریب نہیں آنے دیں گے۔ میں جانتا تھا کہ ان کے نزدیک میں ایک اچھوت ہوں، مگر مجھے یہ کام کرنا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے قریب ہوا تو ملازم نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے تیوری چڑھائی اور حرکات سے ہاتھ ہلا کر بولا، چلو جاؤ، یہاں سے ہٹو، پیچھے بھی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ دماغ مت کھاؤ۔ میں رکا نہیں مگر کہ میں نے اپنے قدموں کو مزید تیز کیا اور اس کے قریب جا کر بلند آواز میں کہا، بی بی جی رکیے، میری بات سنیں۔ وہ عورت اور اس کا شوہر میری طرف مڑے۔ عورت کی آنکھوں میں غصہ اور پریشانی تھی۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور جھنجھلا کر کہا، کیا ہے؟ کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ تمہیں کہا رہا جاؤ یہاں سے، ہمارے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بی بی جی میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہے؟ یہ سن کر وہ دونوں چونک گئے جیسے انہیں کرنٹ لگا ہو۔ شوہر نے فوراً آگے بڑھ کر پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ کیا ملا ہے؟ تم نے کچھ دیکھا ہے؟ عورت کی نظریں میرے چہرے پر جم گئی جن میں امید اور شک کی ملی جلی کیفیات تھی۔ میں نے کوئی جواب دیے بغیر اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنے ویسکٹ کی میلی اور پھٹی ہوئی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اس ٹھنڈے اور سخت ہار کو اپنی انگلیوں میں محسوس کیا اور اسے آہستہ سے باہر نکال لیا۔ سورج کی آخری کرنوں میں وہ ہیروں کا ہار دوبارہ چمک اٹھا اور اس کی چمک نے میری غربت کا مذاق اڑایا۔ میں نے وہ ہار اپنے ہاتھ میں تھاما اور اسے اس عورت کی طرف بڑھا دیا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا مگر میری نیت صاف تھی۔ میں نے خاموشی سے وہ ہار اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ابھی وہ صرف عورت کچھ نہیں بولی تھی، اس کی نظریں اس ہار پر جمی تھی جو میرے میلے ہاتھوں سے نکل کر اس کی مہندی لگے ہتھیلی پر پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ قیمتی اور جگمگاتا ہوا ہار میرے میلے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے نکل کر اسی عورت کی مہندی لگی ہتھیلی پر پہنچا تو وقت جیسے تھم گیا۔ مجھے امید تھی کہ شاید اب فضا میں تشکر کے الفاظ گونجیں گے یا کم از کم ایک انسانی مسکراہٹ مجھے میرے عمل کا صلہ دے گی، مگر حقیقت میری توقعات کے بالکل برعکس اور انتہائی بھیانک نکلی۔ اس عورت نے ہار کو اپنی گرفت میں لیتے ہی اسے بڑی بے یقینی اور حیرت سے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جیسے اس سے یقین نہ رہا ہو کہ اس کی گمشدہ چیز واقعی مل گئی ہے۔ اس نے فوراً ہار کے ہیروں کو ٹٹولا، اس کے لوک کو چیک کیا اور جب اسے تسلی ہو گئی کہ یہ وہی ہار ہے اور بالکل اصلی حالت میں ہے تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے جو چمک آئی تھی وہ اگلے ہی پل ایک ایسی سیاہ اور زہریلی بدگمانی میں بدل گئی جس نے میرے وجود کو جھلسا کر رکھ دیا۔ اس نے ہار کو اپنی مٹھی میں سختی سے بھینچ لیا جیسے اسے ڈر ہو کہ میں اسے دوبارہ چھین لوں گا، اور پھر اس نے اپنی نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ ان نظروں میں شکر گزاری نہیں تھی بلکہ ایک ایسا شدید غصہ اور نفرت تھی جس کا سامنا میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی بھوؤں کو سکیڑا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف مڑ کر ایک ایسی زہر آلود آواز میں بولی،
جس نے میرے کانوں میں سیسا ڈیل دیا۔ اس نے کہا تو یہ تمہارے پاس تھا، تم نے چنایا تھا میرا ہار، بولو کمبخت یہ تم نے قبر کیسے میری گردن سے اتارا؟ میں ہکا بکا رہ گیا، میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا سن رہا ہوں۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کچھ کہنا چاہا مگر میرے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ وہ عورت رکی نہیں بلکہ اس نے اپنی آواز مزید بلند کرتے ہوئے کہا، میں جانتی تھی کہ تم جیسے بھکاریوں کا یہی پیشہ ہوتا ہے۔ تم لوگ بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہو اور زیورات اتارتے ہو۔ شکر کرو کہ تمہیں ڈر لگ گیا، یا شاید تم اسے بیچنے کی ہمت نہیں کر سکے، اسی لیے واپس لے آئے، ورنہ تمہاری نیت تو صاف لگ ہی نہیں رہی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پر زوردار تمانچہ مارا ہو۔ میری ساری ایمانداری، میری دیانت اور میرا ضمیر اس عورت کے ان چند الفاظ کے نیچے دب کر کراہنے لگے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور انتہائی عاجزی سے کہا، بی بی جی خدا گواہ ہے میں چور نہیں ہوں، میں نے چوری نہیں کی، یہ ہار درگاہ کے راستے میں گر گیا تھا، میں نے اسے زمین سے اٹھایا تھا تاکہ آپ کو واپس کر سکوں۔ اگر میں چور ہوتا تو میں اسے لے کر بھاگ جاتا، آپ کے پاس واپس کیوں آتا؟ میں اسے بازار میں بیچ کر لاکھ روپے کما سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں حرام نہیں کھاتا۔ مگر میری ان باتوں کا اثر اس پتھر دل عورت پر نہ ہوا۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اور کہا، دیکھا آپ نے، میں نہ کہتی تھی کہ ان فقیروں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب ملی بھگت ہوتی ہیں، پہلے چوری کرتے ہیں، پھر جب موقع نہیں ملتا تو ایماندار بن کر انعام مانگنے آ جاتے ہیں۔ یہ سب ڈرامہ ہے اس کا۔ اس نے ضرور میرا پیچھا کیا ہوگا اور موقع پا کر ہار کھینچ لیا ہوگا۔ شوہر نے بھی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھی وہی سرد مہری تھی جو اس کی بیوی کی آنکھوں میں تھی۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم نے یہ ہار کہاں چھپایا تھا اور اب اسے واپس کیوں لائے ہو؟ کیا انعام چاہیے یا پولیس کے ڈر سے لائے ہو؟ میں نے تڑپ کر کہا، صاحب جی مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو صرف اپنی آخرت سنوار رہا تھا۔ میں نے ایک امانت اس کے حقدار تک پہنچائی ہے، مجھے چور مت سمجھے۔ میں غریب ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ مگر وہ دونوں میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے نزدیک میں ایک مجرم تھا جس نے پہلے جرم کیا اور پھر پکڑے جانے کے ڈر سے توبہ کر لی۔ عورت نے حقارت سے اپنا منہ پھیر لیا اور اپنا قیمتی پرس کی زپ کھولی۔ اس نے اس میں سے 100 روپے کا ایک کڑکڑاتا ہوا نوٹ نکالا اور اسے اپنی انگلیوں میں مسل کر میری طرف ایسے پھینکا جیسے کسی آوارہ کتے کے آگے ہڈی پھینکی جاتی ہے، اور انتہائی تضحیک آمیز لہجے میں بولی، یہ لو اپنی ایمانداری کی قیمت اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ آئندہ اگر میرے آس پاس بھی نظر آئے تو ٹانگیں تڑوا دوں گی اور پولیس کو بلا کر جیل میں ڈلوا دوں گی۔ بڑایا ایماندار بننے والا، چوری کر کے اب احسان جتاتے ہو، بھاگ جاؤ ورنہ شور مچا دوں گی۔ وہ نوٹ ہوا میں لہراتا ہوا میرے قدموں میں گیلی مٹی پر گر گیا۔ میں نے اس نوٹ کو دیکھا اور پھر اس عورت کے تکبر بھرے چہرے کو دیکھا۔ میرے اندر کا انسان جو بھوک سے نڈال تھا اب ذلت سے مرنے لگا۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لوں اور کہوں کہ اے کم ظرف لوگو، یہ ہار کروڑوں کا ہے، تم مجھے 100 روپے دے کر میری توہین کر رہے ہو۔ میں نے کروڑوں کی چیز واپس کی ہے صرف اللہ کے خوف سے، اور تم نے مجھ پر چوری کا ٹھپا لگا دیا۔ کیا میری ایمانداری کی قیمت صرف یہ 100 روپے کا نوٹ ہے؟ کیا میرے ضمیر کا سودا اتنا سستا ہے؟ مگر میں خاموش رہا، میرے ہونٹ سل گئے تھے اور آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امٹ آیا تھا جو میں نے بڑی مشکل سے روکا ہوا تھا۔ میں نے زمین پر پڑے ہوئے اس نوٹ کو نہیں اٹھایا، میں نے اسے وہیں مٹی میں پڑے رہنے دیا کیونکہ وہ نوٹ میری نظر میں کاغذ کے ٹکڑے سے بھی زیادہ بے وقت تھا۔ میں نے اپنی پھٹی پرانی چادر کو کندھے پر درست کیا اور ایک گہری اور دکھ بھری نظر ان دونوں پر ڈالی جو میری آنکھوں میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب شاید ان کے پاس نہیں تھا کہ آخر غریب کا سچ بھی جھوٹ کیوں لگتا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، کہ ایک لفظ بھی نہیں بولا، بس مڑا اور اپنے بھاری قدموں کے ساتھ واپس اپنی جگہ کی طرف چل پڑا۔ میرے پیچھے اس عورت کے بڑبڑانے کی آواز آ رہی تھی کہ دیکھو اس کی اکڑ، دیکھو پیسے بھی نہیں اٹھائے، ضرور کوئی بڑا ہاتھ مارنے کے چکر میں تھا۔ یہ الفاظ کسی زہر بوجھے تیر کی طرح میرے پیٹھ میں پیوست ہو رہے تھے۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا واپس درگاہ کے اس کونے میں پہنچا جہاں میری بوری بچھی ہوئی تھی۔ رمو اور دوسرے فقیر مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، شاید انہوں نے مجھے اس جوڑ سے بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ رمو نے فوراً پوچھا، کیا ہوا عابد؟ کیا ملا؟ کچھ بڑی دہاڑی لگی ہے کیا؟ وہ لوگ کون تھے؟ میں نے رمو کی طرف دیکھا تو مجھے اس کی شکل دھندلی دکھائی دی کیونکہ میری آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور بولے بغیر اپنی بوری پر ڈھہ گیا۔ میں اپنے گھٹنوں میں سر دے لیا اور اپنی سسکیوں کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ رمو سمجھ گیا کہ کچھ برا ہوا ہے، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے جھٹک دیا، مجھے اس وقت کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے تھی، مجھے صرف تنہائی چاہیے تھی تاکہ میں اپنے زخموں کو سہلا سکوں۔
شام کے سائے گہرے ہونے لگے اور سورج مغرب میں ڈوب گیا۔ درگاہ کی روشنیاں جل اٹھیں اور زائرین کا رش کم ہونے لگا، مگر میرے اندر کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے بھوک بھی بھول گئی تھی، مجھے پیاس کا بھی ہوش نہیں تھا۔ مجھے صرف اپنی وہ تذلیل یاد تھی جو اس ہیروں کے ہار کے بدلے مجھے ملی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا ایمانداری کا یہی صلہ ہے؟ اس دن کے لیے میں نے اپنی نفس کو مارا تھا۔ میں نے شیطان کی بات کیوں نہیں مانی؟ اگر میں وہ ہار رکھ لیتا تو آج میں امیر ہوتا، میں کسی ہوٹل میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا۔ مگر پھر فوراً میں نے استغفار کیا کہ نہیں عابد، تو نے جو کیا ٹھیک کیا۔ تیرا معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ ہے۔ بندے ناقدرے ہو سکتے ہیں مگر اللہ قدردان ہے۔ مگر انسانی فطرت ہے کہ دل دکھتا ہے، اور میرا دل اس وقت کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ رات گہری ہو گئی اور درگاہ گیٹ بند ہونے لگے۔ فقیروں نے اپنی جگہ سنبھال لی اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ میں وہی فٹ پاتھ پر لیٹا ہوا آسمان کو گھور رہا تھا۔ ستاروں کی چھاؤں میں مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ مجھے ایک انجانا خوف بھی لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں وہ عورت واقعی پولیس کو نہ بلا لے، کہیں وہ مجھ پر چوری کا پرچہ نہ کٹوا دے۔ امیروں کا کیا بھروسہ، وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے غریب کو کسی بھی حد تک گرا سکتا ہے۔ پولیس کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی تھانے کچہری کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ میں ایک شریف انسان تھا، اگر مجھے جیل جانا پڑا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ یہ خوف مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ ہر گزرتی گاڑی کی آواز پر میرا دل دہل جاتا کہ کہیں پولیس کی گاڑی تو نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، کسی اور شہر چلا جاؤں، مگر پھر خیال آیا کہ اگر میں بھاگا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں واقعی چور ہوں، اور پھر میرا رب تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، تو میں کیوں ڈروں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اپنے دل کو تسلی دینے لگا، مگر میری نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات تھی۔ سردی بڑھ گئی تھی اور میں اپنی پتلی سی چادر میں ٹھٹھر رہا تھا، مگر جسم کی سردی سے زیادہ روح کی سردی مجھے مار رہی تھی۔ میں بار بار کروٹیں بدل رہا تھا، کبھی مجھے اس عورت کا چہرہ نظر آتا، کبھی اس کے شوہر کی بے حسی، اور کبھی وہ 100 روپے کا نوٹ جو میں نے وہی مٹی میں پھینک چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ کیا خدا، تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ میں نے تو نیکی کی تھی، کیا نیکی کی بدلہ بدی ہے؟ اس ادھیڑ بن میں رات کا پچھلا پہر شروع ہو گیا۔ درگاہ کے اندر سے تہجد کی آواز آئی۔ اس آواز نے مجھے تھوڑا سکون دیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور وہیں فٹ پاتھ پر یتی ترمیم کر کے نفل پڑھنے لگا۔ میں نے سجدے میں گر کر بہت رویا، اپنے رب سے فریاد کی کہ یا اللہ میری لاج رکھ لینا، مجھے رسوا مت کرنا، میں نے تیری رضا کے لیے دنیا کو ٹھکرایا ہے، اب تو مجھے دنیا کے سامنے ذلیل مت ہونے دینا۔ دعا مانگ کر مجھے تھوڑا اطمینان ہوا اور میں وہیں جائے نماز پر بیٹھا رہا۔ صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی اور پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو گئی۔ درگاہ کے دروازے دوبارہ کھل گئے اور صفائی کرنے والے عملے نے اپنا کام شروع کر دیا۔ سڑکوں پر ٹریفک کا شور دوبارہ جاگ اٹھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس جگہ پر نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ اگر وہ عورت دوبارہ آئی یا اس نے پولیس بھیجی تو میرے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ میں نے اپنا تھوڑا بہت سامان سمیٹا، جو کہ صرف ایک پانی کی بوتل اور بوری تھی۔ میں ابھی اٹھنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں ایک ایسی آواز پڑی جس نے میرے خون کو منجمد کر دیا۔ یہ سائرن کی آواز تھی، پولیس موبائل کے سائرن کے خوفناک اور تیز آواز جو تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا اور حلق میں کانٹے اگائے۔ کیا میرا ڈر سچ ثابت ہونے والا ہے؟ کیا وہ واقعی پولیس لے کر آ گئی ہے؟ میں نے رمو کی طرف دیکھا، وہ بھی گھبرا گیا تھا۔ آس پاس بیٹھے ہوئے دوسرے فقیروں میں بھی بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ پولیس کا نام سن کر سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ سائرن کی آوازیں بہت قریب آ چکی تھی اور پھر میں نے دیکھا کہ 2-3 پولیس کی گاڑیاں تیز رفتاری سے آتی ہوئی درگاہ کے عین اسی گیٹ کے سامنے آ کر رکی جہاں میں بیٹھا تھا۔ گاڑیوں کی نیلی پیلی بتیاں گھوم رہی تھی اور ان کی ہیبت ناک موجودگی نے فضا کو بوجھل بنا دیا تھا۔ فقیروں نے اپنا سامان اٹھایا اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ رمو نے میرا ہاتھ کھینچا اور کہا بھاگ عابد، پولیس آئی ہے، پکڑ لے گی۔ مگر میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے تھے، میں ہل نہیں سکا۔ مجھے لگا کہ اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر میں بھاگا تو وہ گولی مار دیں گے یا چور سمجھ کر مزید ماریں گے۔ میں وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ پولیس کی گاڑیوں کے دروازے کھلے اور ان میں سے وردی ہوش الگ کار تیزی سے باہر نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں اور ڈنڈے تھے۔ انہوں نے آتے ہی وہاں موجود لوگوں کو ہٹانا شروع کر دیا۔ میرا سانس رک گیا اور میں اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا کہ ابھی وہ آئیں گے اور مجھے ہتھکڑی لگا کر لے جائیں گے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، مگر پھر ایک ایسی چیز ہوئی جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ پولیس والوں نے مجھے نہیں پکڑا، بلکہ وہ ایک طرف قطار بنا کر کھڑے ہو گئے اور درمیانی والی بڑی اور شاندار گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ وہی گاڑی تھی جو پولیس موبائلز کے درمیان آئی تھی، اور میں نے خوف کے مارے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ یہ کوئی پولیس کی گاڑی نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی مہنگی اور پرائیویٹ لینڈ کروزر تھی، جس کے شیشے کالے تھے۔
ایک انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر اس گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور پھر اس میں سے وہی جوڑا باہر نکلا جسے میں نے کل ہار واپس کیا تھا۔ وہی عورت اور اس کا شوہر باہر نکلے۔ عورت نے آج بھی قیمتی لباس پہن رکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور وہ روتی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہو۔ اس کا شوہر بھی بہت سنجیدہ اور پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے سفید کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر سیدھا میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مجھے گرفتار کروانے آئے ہیں۔ انہوں نے پولیس کو اسی لیے بلایا ہے تاکہ مجھے سبق سکھا سکیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور دیوار سے لگ گیا۔ میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، یا اللہ رحم کر، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگے۔ پولیس والے ان کے راستے سے ہٹ کر باقی فقیر اور تماشائی دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سب کو لگ رہا تھا کہ آج اس فقیر کی شامت آ گئی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں جھکا لی کیونکہ مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے اپنی تذلیل کا وہ منظر دوبارہ یاد آ گیا جب اس عورت نے مجھ پر نوٹ پھینکا تھا۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ میں ان کے جوتوں کو دیکھ رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکن ہتھوڑے کی طرح میرے سینے پر برس رہی تھی۔ فضا میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی تھی۔ کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا، نہ پولیس والے، نہ وہ جوڑا، اور نہ ہی میں۔ بس سڑک پر چلنے والی گاڑیوں کا شور تھا جو اس ڈرامائی منظر کا پس منظر بنا ہوا تھا۔ میں منتظر تھا کہ ابھی انسپیکٹر آگے بڑھے گا اور مجھے گریبان سے پکڑ کر گاڑی میں ڈال دے گا، یا یہ عورت دوبارہ مجھ پر چلائے گی اور کہے گی کہ یہی ہے وہ چور جس نے میرا ہار چرایا تھا۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ خاموش کھڑے تھے اور ان کی خاموشی میرے خوف میں اضافہ کر رہی تھی۔ یہ لمحہ صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں، مگر کس بات کی معافی؟ نیکی کرنے کی یا سچ بولنے کی؟ نہیں، میں معافی نہیں مانگوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو تھے اور شوہر کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی جو غصے کی نہیں بلکہ ندامت یا شاید کسی اور جذبے کی تھی۔ مگر ابھی انہوں نے زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ وہ بس مجھے دیکھ رہے تھے جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں، اور میں خوف اور حیرت کے سمندر میں ڈوبا ہوا ان کے اگلے قدم کا انتظار کر رہا تھا۔ خوف اور دہشت کی اس گھڑی میں جب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگنے والی ہیں اور مجھے چوری کے الزام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا، وہاں ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس نے نہ صرف وہاں موجود تمام لوگوں کو بلکہ خود مجھے بھی حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا۔ وہ شخص جو قیمتی لباس میں ملبوس تھا اور جسے میں اس عورت کا شوہر اور اپنی بربادی کا سبب سمجھ رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے بالکل قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور چہرے پر جذبات کا ایک طوفان امڈ رہا تھا۔ میں دیوار سے لگا کھڑا تھا اور اپنی پھٹی پرانی چادر کو سینے سے لگائے اپنی عزت بچانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ اچانک وہ شخص میرے سامنے جھکا اور اس نے میرے میلے کچیلے اور مٹی سے بھرے ہوئے پاؤں پکڑ لیے اور وہیں سڑک پر بیچوں بیچ میرے قدموں میں بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہ منظر اتنا غیر متوقع اور ہلا دینے والا تھا کہ وہاں موجود پولیس والے جو ڈنڈے لہراتے ہوئے آئے تھے وہ بھی اپنی جگہوں پر منجمد ہو گئے، اور وہ عورت جو کل مجھے حقارت سے دیکھ رہی تھی اب وہ بھی اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر سسکیاں لے رہی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر اپنے پاؤں پیچھے کھینچے کوشش کی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، صاحب جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک فقیر ہوں، میرے پاؤں چھوڑ دیں، مجھے گناہ گار مت کریں، میں نے تو بس آپ کا ہار واپس کیا تھا۔ مگر وہ شخص میرے پاؤں چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بار بار میرے پاؤں کو اپنی آنکھوں سے لگا رہا تھا اور اس کے گرم آنسو میرے ٹھنڈے پیروں پر گر رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسی بات کہی جس نے میرے دماغ میں دھماکہ کر دیا۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، سر عابد، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں آپ کا ارحم ہوں، وہ یتیم بچہ جس کی فیس آپ نے اپنی بیوی کے زیور بیچ کر ادا کی تھی۔ میں وہی ارحم ہوں جسے آپ نے پڑھا لکھا کر انسان بنایا تھا۔ سر آپ یہاں اس حال میں؟ یہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو میرے ذہن پر پڑی ہوئی دھند چھٹنے لگی۔ میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی جوانی اور دولت کے نکھار کے باوجود مجھے اس کی آنکھوں میں اس یتیم بچے کی جھلک نظر آ گئی جو 20 سال کے پہلے میری کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھتا تھا اور جس کے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ہاں، یہ وہی ارحم تھا جو پڑھنے میں بہت ذہین تھا مگر غربت نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ کس طرح میں نے اور میری مرحومہ نے
بیوی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس بچے کا مستقبل تاریک نہیں ہونے دیں گے، اور ہم نے اپنی جمع پونجی لگا کر اسے انجینئرنگ کالج میں داخلہ دلوایا تھا۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا اور میری بیوی بیمار ہو کر فوت ہو گئی۔ میرا سب کچھ بک گیا اور میں ڈپریشن کا شکار ہو کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں درگاہ پر آ گیا تھا، اور آج ہم شاید شہر چھوڑ گیا تھا، اور آج وہ میرے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے جھک کر اسے کندھوں سے پکڑا اور اٹھایا۔ میں نے کہا، ارحم بچے، تم یہاں کیسے؟ ارحم نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس کے قیمتی کپڑے میرے میلے کپڑوں سے میل کھا رہے تھے، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ مجھے ایسے ملا جیسے کوئی بچھڑا ہوا بیٹا اپنے باپ سے ملتا ہے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، سر میں نے آپ کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ جب میں پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن گیا اور بیرون ملک سے واپس آیا تو سب سے پہلے آپ کے گھر گیا، مگر وہاں پتہ چلا کہ بھابھی کا انتقال ہو گیا اور آپ گھر بیچ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ میں نے ہر جگہ آپ کو تلاش کیا مگر آپ نہیں ملے، اور کل جب میری بیوی نے گھر آ کر بتایا کہ درگاہ کے باہر ایک فقیر نے اس کا ہار واپس کیا ہے، اور جب اس نے آپ کا حلیہ بتایا اور آپ کے ماتھے پر موجود اس پرانے زخم کے نشان کا ذکر کیا جو آپ کو سکول میں بچوں کو بچاتے ہوئے لگا تھا، تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے فوراً درگاہ کی انتظامیہ سے رابطہ کیا اور CCTV فوٹیج منگوائی۔ جب میں نے ویڈیو میں آپ کو دیکھا تو میرا تڑپ اٹھا کہ یہ تو میرے محسن ہیں، میرے روحانی باپ ہیں، اور میری بیوی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ سر مجھے معاف کر دیں، ہم بہت شرمندہ ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو اشارہ کیا، وہ عورت جو کل تک فرعون بنی بیٹھی تھی اب سر جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، سر مجھے معاف کر دیں، میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کے لباس کو دیکھا، آپ کے کردار کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس ہاتھ کو دھتکار دیا جس نے میرے شوہر کی زندگی سنواری تھی۔ وہ 100 روپیہ کا نوٹ میں نے آپ پر پھینکا تھا، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ آپ چاہیں تو مجھے جو سزا دیں، میں اس کی حقدار ہوں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس عورت کو دیکھا اور پھر ارحم کو دیکھا۔ میرے دل میں ان کے لیے کوئی میل نہیں تھی۔ میں نے شفقت سے کہا، بیٹی، انسان خطا کا پتلا ہے۔ تم نے وہی کیا جو اس معاشرے کے امیر لوگ کرتے ہیں۔ تم نے لباس دیکھا، انسان نہیں دیکھا، مگر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں سچائی دکھا دی۔ میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ میں اپنے شاگرد کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھ سکتا۔ ارحم نے پولیس والوں کی طرف دیکھا اور کہا، انسپکٹر صاحب، یہ کوئی معمولی فقیر نہیں ہے، یہ میرے وہ استاد ہیں۔ اگر یہ ہستی نہ ہوتی تو آج میں اس لینڈ کروزر میں نہ ہوتا، بلکہ شاید میں بھی کسی سڑک پر دھکے کھا رہا ہوتا۔ ان کو سلیوٹ کرو۔ سب پولیس والوں نے عقیدت اور احترام سے مجھے سلام کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری کھوئی ہوئی عزت مجھے واپس مل رہی تھی۔ رمو اور دوسرے فقیر جو دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کل کا دھتکارا وہ عابد آج ایک معتبر شخص کیسے ہو گیا۔ ارحم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، سر آپ ایک لمحہ بھی آپ یہاں نہیں رہیں گے۔ یہ فٹ پاتھ آپ کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کا مقام میری آنکھوں پر ہے۔ چلیے میرے ساتھ، میرے گھر چلیے۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا۔ مجھے اپنی آزادی اور فقیری چھوڑتے ہوئے عجیب سا لگ رہا تھا، مگر پھر میں نے ارحم کی محبت اور خلوص کو دیکھا تو انکار نہ کر سکا۔ میں نے اپنا کشکول وہیں زمین پر الٹا کر دیا جیسے میں نے اپنی فقیری کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا ہو، اور ارحم کے ساتھ اس کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے مڑ کر آخری بار اس درگاہ اور اس جگہ کو دیکھا جہاں میں نے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے تھے، جہاں میں نے بھوک اور پیاس برداشت کی تھی، جہاں میں نے لوگوں کی دھتکار سنی تھی، مگر آج میں وہاں سے ایک بادشاہ کی طرح جا رہا تھا۔ گاڑی جب چلی تو اس کی نرم و گدا سیٹوں نے مجھے احساس دلایا کہ میری آزمائش کی رات ختم ہو چکی ہے۔ ارحم مجھے اپنے عالیشان گھر لے گیا۔ وہاں اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے نہلایا، مجھے نئے اور قیمتی کپڑے پہنائے اور دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ اس کی بیوی سارا وقت میری خدمت میں لگی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو خشک نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے اسے کہا، بیٹی اب رو مت، یہ سب مکافاتی عمل تھا۔ اللہ نے مجھے آزمانا تھا اور تمہیں سبق سکھانا تھا، اور ارحم کو اس کی نیکی کا صلہ دینا تھا۔ وہ ہار تو بس ایک بہانہ تھا۔ چند دنوں بعد ارحم نے ایک بہت بڑا سکول اور یتیم خانہ قائم کیا اور اس کا نام عابد فاؤنڈیشن رکھا۔ اس نے مجھے اس ادارے کا سرپرست آلہ بنا دیا جب میں کل 2 تک وقت کی روٹی کا محتاج تھا۔ اب سینکڑوں یتیم بچوں کا سہارا بن گیا تھا۔ میں نے اپنی باقی زندگی ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دی۔ میں انہیں وہی سبق پڑھاتا تھا جو میں نے ساری عمر سیکھا تھا کہ دیانت اور سچائی کا راستہ کٹھن ضرور ہے، مگر اس کی منزل بہت خوبصورت ہے۔ ارحم اکثر میرے پاس آتا اور میرے پاؤں دباتا۔ وہ کہتا، سر یہ سب آپ کا ہے۔ میں مسکرا کر کہتا، نہیں بیٹا، یہ سب اللہ کا ہے جس نے ایک ہیروں کے ہار کے ذریعے ہمارے دلوں کے تالے کھول دیے۔ یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو حالات سے ہار مان لیتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے فقیر کو بادشاہ بنا دے اور جب چاہے بادشاہ کو فقیر کر دے۔ وہ ہار جو اس دن زمین پر گرا تھا وہ دراصل میری قسمت کی چابی تھی جس نے مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دیا، اور اس عورت کے لیے وہ ہار اس کے تکبر کا توق بن گیا تھا جو ٹوٹ گیا اور اسے عاجزی سکھا گیا۔ آج میں اسکول میں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو میں انہیں بتاتا ہوں کہ کبھی کسی کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر فیصلہ مت کرنا،
کیونکہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جس کا مقام اللہ کی نظر میں تم سے کہیں زیادہ ہو۔ اور ہمیشہ ایمانت میں خیانت سے بچنا، کیونکہ ایمانت وہ بوجھ ہے جسے زمین و آسمان بھی اٹھانے سے قاصر رہے تھے۔ میری زندگی اب پرسکون ہے، مگر میں اس دن کو کبھی نہیں بھولتا جب میں نے 100 روپے کے نوٹ کو ٹھکرا کر اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا تھا، اور آج قدرت نے مجھے کروڑوں کی عزت سے نواز دیا تھا۔ اس سبق آموز کہانی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ استاد کا ادب ہی اصل کامیابی کی کلید ہے۔ جیسا کہ ارحم کی بلندی کی وجہ اس کے دل میں موجود استاد کی عظمت تھی، جس نے اسے اپنے محسن کے قدموں میں بٹھا دیا۔ دوسرا اہم سبق ایمانت میں دیانت ہے کہ عابد نے شدید بھوک کے باوجود ضمیر کا سودا نہیں کیا، اور اللہ نے اسے دنیا میں ہی عزت و وقار سے نواز دیا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ انسان کی پہچان لباس سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتی ہے، اسی لیے ظاہری حالت دیکھ کر کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اور نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی بلکہ وقت آنے پر لوٹ کر واپس آتی ہے۔ ختم شد۔